الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے روزے جو گزر چکے یا آنے والے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا درس سیرت النبی علیہ السلام اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے نسب پاک کے حوالے سے سنیں گے۔ اس سے قبل میں تمام امت مسلمہ کو یہ مبارکباد پیش کر دوں کہ آج جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، تو آپ سے اس دن کو یعنی 3 رمضان المبارک کو نسبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز، کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے نسب پاک کی طہارت و شرافت کے حوالے سے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے، کتنا عالی شان خاندان ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کو میرے خدا نے کتنے بڑے ذو نسب اور عالی القدر خاندان کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہم نے چند باتیں اس حوالے سے سنی، اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی اعتقادی اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی اور کردار تھا، ہم نے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کو سنا۔ آج کے اس خطاب کے اندر سب سے پہلے ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان عالی شان میں سے چند ایک ایسے افراد کا ذکر کروں گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نام دیا اور ان سے بڑے کام لیے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث کریمہ آپ کو بطور تبرک اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی خاندان کی عظمت کو بیان کرے گی، وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے جناب اسماعیل کو چن لیا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے کنانہ، اور کنانہ میں سے واصطفیٰ من کنانہ قریش، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کر دیا۔ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اس خاندان عالی شان کو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت دی، بڑا ایک جہاں دیا، بڑا ایک وجاہت عطا فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اس خاندان میں سے رکھا، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے مجھے
سارے اچھے اچھے لوگوں میں اور اچھے اچھے خاندانوں میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ ایک حدیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے نسب پاک کی شرافت اور عظمت کو بیان کر رہی تھی۔ اب آئیے حضور نبی کریم علیہ السلام کا خانوادہ، یہ تو ذہن میں رکھیے گا، آپ نبی کریم علیہ السلام کا جو خانوادہ ہے ہمارے تمام خانوادوں سے افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں سے افراد کو کئی خصوصیات سے نوازا۔ پہلی وجہ وہ آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ تو اب ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور آپ کی امہات کا جو سلسلہ ہے اب ہر ایک کے فرق ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا جناب اسماعیل علیہ السلام یا ان کے علاوہ جو معروف ہستیاں ہیں اور جن کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہے، ان کا تذکرہ بہت زیادہ مل جاتا ہے اور پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور بڑا معروف ہے۔ تو میں ان بزرگ اور اعلیٰ ہستیوں کا تذکرہ اپنے آپ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان عالی شان میں اتنا تفصیلا نہیں کروں گا، انشاءاللہ ان پر پورا ایک پروگرام کروں گا۔ تو آپ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں سے چند ایک افراد کے حوالے سے آپ کے سامنے کلام کروں گا۔ ان میں سے جن کا میں سب سے پہلے ذکر کرنے لگا ہوں فہر ابن مالک، اور یہ فا کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، فہر ابن مالک۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا لقب قریش ہے اور ان کا خاندان اور ان کی اولاد ان کی وجہ سے قریشی یا قریش کہلاتے ہیں۔ وجہ تسمیہ کیا ہے قریش کہنے کی؟ جناب فہر بن مالک۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ارباب سیر و تواریخ نے اس کے کئی مقاصد، وجوہات، اسباب بیان فرمائے، اور سب سے جو مشہور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ قریش جو ہے نا، یہ لغت حجاز میں سمندر کی مچھلیوں میں سے جو سب سے بڑی مچھلی ہے، جسے وہیل مچھلی کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مچھلی سمندر کے تمام جانوروں پر غالب ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، تمام جانور اس سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو جناب فہر بن مالک، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت عطا کی، بڑی عظمت عطا کی، بڑی بہادری اور شجاعت عطا کی۔ تو اس وقت کے جتنے بھی قبائل وجود تھے وہ آپ سے دبے ہوئے تھے، آپ کو ان پر روب تھا، آپ کو ان پر جلال تھا، اور آپ کے وہ روب تلے سارے کے سارے دب گئے تھے، اور آپ جدھر بھی رخ کرتے اور فتح آپ کا مقدر بن جاتی۔ تو اس وجہ سے کہ جس طرح سمندر میں رہنے والے جانوروں میں سے یہ جانور جسے وہیل مچھلی کہا جاتا ہے سمندر کے سارے جانور پر غالب ہو جاتی تھی، اسی طرح اس وقت ان علاقوں میں رہنے والے جتنے بھی قبائل تھے ان پر جناب فہر ابن مالک غالب ہوا کرتے تھے، تو لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے، اور آپ کا لقب بھی قریش پڑ گیا، یہاں تک کہ پھر آپ کی اولاد کو قریشی یا قریش کہا جانے لگ گیا۔ اور جناب حضرت فہر بن مالک، تاریخ ابن اسم میں ہے کہ ان کے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جس کا نام تھا حسان۔ اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، اور نیت اس کی یہ تھی کہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دوں، اس کا ملبہ اٹھا کر میں یمن لے جاؤں، اور یمن میں اسی سامان سے میں خانہ کعبہ تعمیر کر دوں، تو لوگ حج کرنے بجائے مکہ آنے کے وہ یمن کی طرف آئے۔ تو جب اس ارادے سے وہ آیا اور اس نے حملہ کیا، تو جناب فہر نے اور ان کے بھائیوں نے اور ان کے خاندان نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حسان جو یمن کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، ان کو گرفتار کر دیا، اور 3 سال تک اس کو قیدی بنا کے رکھا۔ 3 سال بعد اس کو جب چھوڑا
تو وہ یمن جاتے ہوئے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس بہادری، اس شجاعت اور اس جوان مردی اور خانہ کعبہ کی حفاظت میں جو آپ نے جس دلیر کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس یمن کے حاکم حسان اور اس کے لشکر پر آپ غالب آ گئے تھے، تو اس کو بھی دیکھ کر لوگ آپ کو قریش کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. تو یہ میں نے ایک مختصر سا ذکر کیا جناب فہر بن مالک، یا کثرت کے ساتھ پڑھیں تو فہر بن مالک کا، جو آپ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک نمایاں شخصیت گردانی جاتی ہے. اچھا آئیے، اب ان کی وجہ سے قریش معروف ہوئے اور ایک پورے کا پورا خاندان، قبیلہ جس کو قریش کہا جانے لگا. تو چند ایک میں قریش کی فضیلتوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. قریش کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے جناب امام محمد رضا خان قدس سرہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فضیلتیں عطا کی ہیں، کئی مناقب عطا کی ہیں. تو یہ بات تو ایک طے ہے کہ امامت قریش میں رہے گی. الائمۃ من قریش، کیا یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ اسلام کے جو ائمہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے؟ اللہ اکبر. کئی محدثین کی کتب حدیث کے حوالے سے آپ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اور کئی فرمان مقدس ان قریش کے عظمت اور فضیلت اور مناقب کے حوالے سے جناب امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں قدموا قریشا ولا تقدموها، کہ فرمایا کہ قریشیوں کو آگے کرو، ان سے آگے مت ہوا کرو. یعنی یہ ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ جب کوئی خاندان قریش میں سے کوئی آ جائے تو پھر اس کو عظمت دینی چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو پروٹوکول دینا چاہیے، اس کو آگے کرنا چاہیے، نہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے. جناب نبی کریم علیہ السلام کے اس خاندان کو میرے پروردگار عالم نے بہت خصوصیات سے نوازا. جناب امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے سلاح الناس، قریش سلاح الناس. فرماتے ولا یفلح الناس الا بہم، قریش آدمیوں کے سنوار ہیں، لوگ نہ سنوریں گے مگر قریش کے. تو یہ جناب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. بلکہ ایک اور حدیث کریمہ میں فرمایا قریش خالصۃ اللہ تعالی، قریش تو اللہ کے برگزیدہ ہے. یہ ابن اساکر میں جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کریمہ ہے. ایک اور جگہ پہ جناب امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں مختلف مقامات پر قریش کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اعطیت قریش، قریش کو وہ عطا ہوا جو لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوا. اللہ نے قریش کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ ہے اس قریش کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کہ فرمایا فضل اللہ قریشا بسبع خصال، فرمایا 7 فضیلتیں اور عظمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاندان قریش کو عطا فرمائی ہے، اور قریش کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی. اب سنیے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان کو گنواتے ہوئے ارشاد فرماتے سب سے پہلی خوبی قریش کی کیا ہے؟ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ نبی کریم فرماتے انی منہم، فرمایا قریش کی عظمت اور کیا ہو، قریش کی فضیلت اور کیا ہو کہ میں ان قریش میں سے ہوں، یعنی میں قریشی ہوں. تو خاندان قریش کو یہ جو عظمت ملی ہے کہ میں خاندان قریش میں سے ہوں، یہ کسی اور قبیلے کے پاس نہیں ہے، کسی اور خاندان کے پاس نہیں ہے. یہ عظمت، یہ جاہ و جلال صرف اور صرف خاندان قریش کے پاس ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت اور حجابت، میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے حجابت کیا ہے، وہ قریش کو عطا کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل پر ان کی نصرت کی
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 10 سال اللہ کی عبادت کی، طلحہ کی، ان کے سوا روئے زمین پر کسی اور خاندان کے لوگ اس وقت عبادت نہ کرتے تھے۔ یہ بھی قریش کا ہی فضیلت ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی یہ 7ویں خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے نام سے اور پھر جس میں قریش کا تذکرہ کیا اتار دی ہے۔ تو یہ قریش کی چند ایک فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ جناب امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے تو کئی ایک فضیلتیں قریش کے حوالے سے بیان فرمائی، تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان عالی شان میں سے میں نے کہا تھا کہ چند ایک شخصیات کا تذکرہ کروں گا۔ جناب فہد بن مالک کا میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کل انشاءاللہ عز و جل میں جناب قصہ کا کروں گا ذکر پاک، اور یقین کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے ذہانت، فطانت اور فراست سے نوازا تھا۔ آپ سنیں گے تو سن کر آپ کو خوشی ہوگی۔ کل انشاءاللہ عز و جل آپ کے خاندان میں سے ان کا اور جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ٹائم بچا تو میں انشاءاللہ آگے بھی اس کا تذکرہ کروں گا۔ آج صرف فہد یا فہد بن مالک کا تذکرہ کیا اور قریش کی خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پاک کا لحاظ کرتے ہوئے خاندان قریش کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین کیجئے گا میرے مرشد گرامی قبلہ امیر اہل سنت، قریش ہوں یا سادات ہوں، ان کا بہت بڑا ادب کرتے ہیں، بہت بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہمیں ادب و احترام کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ پیج رفیق الاسلام کے نام سے جو فیس بک پیج ہے، اس کو ضرور لائک کیجئے، نہ صرف لائک بلکہ آگے شیئر بھی کیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 12 سے 12:30 آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ درس ہوا کرے گا، اور پھر 2 سے 2:30 بجے تک آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی اوپر ٹائم ہو جاتا ہے، روزانہ ایک پارہ قرآن کی آپ کے سامنے مختصر سے ہنٹس کی صورت میں تفسیر بیان کی جاتی ہے، تاکہ آپ میں ذوق پیدا ہو تو ضرور اس کو سنا کریں، سماعت فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔